ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب آپ نے نہیں سنا، آپ نے نہیں دیکھا ان کے حالات اصحاب فیل والوں کے، اور وہ 60,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں کہ ہم بیت اللہ کو گرا دیں گے، مسجد الحرام کو گرا دیں گے، اور آتے ہیں مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی ہے، وہاں کر پڑاؤ ڈال دیں گے، پڑاؤ ڈال کر لٹیرے بن جاتے ہیں، لوگوں کے مال کو ہڑپ دیا جاتا ہے۔ اس مال میں عبد المطلب کے 200 اونٹ آ جاتے ہیں، ان 200 اونٹوں کو پکڑ کر اپنے قبضے میں لے لیا ابراہیم۔ یمن کا گورنر ہے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا تھا، کہتا ہے بلاؤ اس کعبہ کے متولی کو، بلاؤ جس کی یہ 200 اونٹ میرے پاس ہے۔ پیغام گیا اور جا کر بلا کے لائے، پوچھا بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میری یہ رائے ہے کہ میرے اونٹ ان کو ہے آزاد کرو، یہ میری ملکیت میں ہے 200 اونٹ جن پر آپ نے قبضہ کیا ہے، انہیں آزاد کر دو۔ ابرا کہنے لگے عجیب انسان ہو، میں اونٹوں سے زیادہ اس کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، اس کعبہ کی بات نہیں کر رہے۔ عبد المطلب کہنے لگے اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بیت اللہ کا بھی ایک مالک ہے جس نے اس گھر کو بنایا ہے، وہ ضرور اس کی حفاظت کرے گا، میرے اونٹ مجھے واپسی کر دو۔ وہ بھی حیران تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ 200 اونٹ لے جاؤ اور میں آج ان کے اس کعبہ کو بیت اللہ کو گرا کر رہا تھا۔ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وہ چلا۔ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ جس کی حفاظت اللہ کرے اس کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا۔ وہ جن عزائم کے ساتھ آئے تھے اللہ نے کس طرح عبرت بنایا، فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کائنات کے لوگوں اصحاب فیل کا واقعہ پڑھ کے دیکھو، ان کے حالات پڑھ کے دیکھو، اللہ نے کس طرح ان کی بری چالوں کو بالکل کر مضمون چالوں کو برباد کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ایک پرندوں کے جھنڈ کو اللہ نے بھیجا جن کے چونچوں میں ہلکی ہلکی سی کنکریاں تھی، مٹی کے ڈھیرے جیسی کنکریاں تھی، وہ اوپر سے جب پھینکتے وہ آج کے میزائل سے زیادہ سخت تھی کہ انسان کی ہڈی اور گوشت کو علیحدہ کر دیتی۔ کیوں؟ وہ عزائم جو لے کر آئے تھے اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کائنات والوں کو کائنات کا رب دکھاتا ہے کہ یہ میرے اس جھنڈ کے بھی، یہ میرا جو پرندوں کا لشکر ہے یہ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جب پھینکتے تو وہ ان سے بالکل ہڈی اور گوشت الگ ہو جاتا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، اللہ نے پھر مثال دی ہے، فرمایا جس طرح گھاس ہری بھری ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے وہ بھوسا بن جاتی ہے، اس کے اندر کوئی قوت باقی نہیں رہتی، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی، اس طرح وہ راستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا اس کو اس گھاس جیسے اس لشکر کو بنا دیا، وہ 60,000 کا لشکر اس طرح اللہ نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ بیت اللہ کو گرانے آئے تھے، ان عزائم کے ساتھ آئے تھے، رب العالمین نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے وہ عبرت کا نشان بنا دیے ہیں۔ یہ وہ بیت اللہ ہے جس کی رب العالمین قسم کھاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، کائنات کے لوگوں میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اور پھر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس شہر امن والے شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں، آج بھی کچھ لوگوں کے عزائم ہیں کہ ہم فلاں جا کے قبضہ کر لیں گے، فلاں عمل کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم جب تک میرا رب قائم اور دائم اسے رکھے گا کوئی شخص، کوئی مائی کا لال اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، ورنہ اس کا بھی وہ حال ہونا ہے جو اصحاب فیل کا ہوا ہے۔ وہ اصحاب فیل جس طرح ذلیل اور خوار ہو کر مرے ہیں، رب العالمین آج بھی قادر ہے انہیں اس طرح ذلیل کر کے رکھ دے گا۔
ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ان عزائم کے ساتھ آج بھی کوئی اٹھتا ہے، آنکھ اٹھاتا ہے، انگلی اٹھاتا ہے، رب العالمین ان کا بھی وہ حال کر دیں گے، فجعلہم کعصف مأکول۔